عزیزوں مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کا دن بہت خاص ہے اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اس پروگرام کے ذریعے سے ملاقات کر سکیں, اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہم آپس میں مل سکیں, بات کر سکیں. آج کا دن کیوں خاص ہے؟ کیونکہ بہت سے ممالک میں آج فادرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور بچے چاہے بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے ہوں, ان کے والدین ان کے لیے والدین ہی رہتے ہیں, اور ہم اس خوشی کو بڑی خوشی کے ساتھ منانا چاہتے ہیں. لیکن آج ایک اور خاص بات ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں پھر وہ شخصیت آئی ہے جس کا بہت لمبا سفر ہے, بہت دور سے وہ آئی ہیں اور پہلے بھی اس پروگرام کی زینت بن چکی ہیں. میرے خیال میں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں, تو چلیں میں آپ کو چہرہ دکھاتی ہوں, پھر ذرا پہچانیں کون ہے. جی, ہمارے ساتھ ہیں سسٹر عرفہ جیمس. کیسی ہیں سسٹر جی؟ تھینک یو, بہت اچھی ہوں میں, خدا کا شکر ہے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. ہماری تو خوش قسمتی ہے, ہم بہت خوش ہیں کہ آپ آئیں, اور اس پروگرام کو 4 چاند لگ رہے ہیں. ایک تو آپ ہیں, اور مہمان کے طور پہ جو ہمارے ساتھ کال پر ہوں گی وہ ہماری اسی پروگرام کی نہیں, اس پروگرام میں ابھی تک ان کی نئی انٹری ہوئی ہے, وہ ابھی تک آئی نہیں, لیکن اس سے پہلے ہم کرتے تھے بول کے لب آزاد ہے تیرے. اچھا. تو ہینا جو ہے, ہینا پرویز, وہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی, آج وہ کال پہ ہمارے ساتھ ہوں گی. تو آج ہم سب مل کر فادرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے والے شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو خود مائیں ہیں اور یہ فادرس ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے, شاید یہاں پہ کہیں بچوں کو ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم بھی یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, ہمارے بھی فادر بالکل تھے, اور ہماری عمر کے کچھ لوگ ہوں گے شاید ابھی بھی حیات ہوں گے ان کے فادرز. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ والدین تو اپنی جگہ پر والدین ہی ہوتے ہیں, چاہے ایج کوئی بھی ہو. تو ہم اپنے تجربات بیان کریں گے, اور کال کے ذریعے ہم ایک سینئر کا, ایک جونیئر کا, ایک چھوٹی بیٹی کا, ایک بڑی بیٹی کا بھی تجربہ سنیں گے کہ انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ کیسے سمجھتی ہیں. اس سے پہلے کہ سسٹر جی میں بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاؤں, یہ جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہم سے یوں جڑے ہوتے ہیں کہ ذرا سے ہم نظر سے اوجھل ہوئے تو بھول جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ایک ذرا دوبارہ یاد تازہ کر لیں اور آپ کا تعارف دوبارہ سے سن لیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ سنیں کہ آپ کتنی محنت کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں. بالکل. تو آپ ضرور تھوڑا سا اپنا تعارف پیش کریں. شور, میں بتانا چاہتی ہوں, میں آلموسٹ 47 ایئر سے یو ایس اے میں ہوں, باسٹن میسیچوسٹ میں, جو کہ پڑھائی کا گھر ہے, سمجھے. میرے پاس 4 ڈگریاں ہیں. جو پلاسٹکس انجینئرنگ کی ڈگری میں نے یونیورسٹی آف لوول میں کی, پھر اس کے بعد میں نے بایو ٹیکنالوجی کی. آئی واز ورکنگ ٹورڈ مائی پی ایچ ڈی پروگرام, تو پروفیسرز نے کہا یو آر نیور ان کلاس, سو لیٹس گیو یو اندر ڈگری. سو بائی دا وے, تو 35 ایئرز ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے. میں ڈیزائن کرتی ہوں پلاسٹکس کے پارٹ لائف سیو کرنے کے لیے, تو دنیا کے بچوں میں یہ جاتا ہے. ہارٹ اسٹینڈس بناتی ہوں میں, اس کا ڈیزائن کرتی ہوں, تو یہ اس سے ہم لائف سیو کرتے ہیں. تو ہمارا موٹو جو ہے, وی آر سیونگ لائفز آف چلڈرن اینڈ ایڈلٹس. بہت اچھا موٹو ہے. تو یہ میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے. ہم موو کر کے گئے پاکستان سے, کراچی میں میری پیدائش ہوئی, لیکن ہم زیادہ عمر میری گزری ہے امریکہ میں. تو میں سسٹر کو بتا رہی تھی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی فرق ہو گیا تھوڑا سا. بالکل, ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ میرا پیشہ ہے, اور میں اس سلسلے میں ہی یہاں پہ باؤشن لام کمپنی میں کام کرنے آئی ہوں, جو کہ کانٹیکٹ لینس بناتی ہے. سو آئی ایم ایکسپرٹ ان دا ریگولیشنس ناؤ. تو اب میں ریگولیشنس کرتی ہوں زیادہ تر. میری اپنی کمپنی ہے آرٹسن کیو ایم ایس, تو اب میں اسی کے ذریعے کام کرتی ہوں اور دنیا کے کانٹریکٹس لیتی ہوں, موسٹلی یورپ میں, اور ابھی میں ملیشیا میں بھی ہو کے آئی ہوں. وہاں پہ میں نے انسولن کا کام کیا اور پارڈ کے ساتھ کام کیا, ان کی مشینری کو کوالیفائی کیا ہے.
سو اٹ واز اے پریولیج. اور جہاں بھی جاتے ہیں ہم خدا کا نام لیتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ بلیسنگ دی ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں, ورنہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ساری گفتگو کا لب لباب ہی یہ ہے کہ خداوند کی مہربانی, اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں تیار کیا, اور مسیحی ہوتے ہوئے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جو ہمارے لوگ اس عہدے تک پہنچتے ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کر پاتے ہیں. اب بس جیسے ہی بزنس کی بات آتی ہے نا, تو آج کل ایک ہی بات ہے جو دماغ میں چلتی رہتی ہے کہ کیسے بیچارے پاکستان میں چھوٹے سے کاروبار کرنے والے شخص پر ظلم ہوا. بالکل. اور خداوند کا شکر ہے کہ آپ اس ملک سے دیکھیں, ہمارا ملک ہے وہ پاکستان, بالکل پیارا ملک ہے, ہمیں بہت محبت ہے اس سے. بالکل. لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا, تو پھر شکر کرتے ہیں کہ چلیں ہم ملک سے باہر ہیں, باہر ہے, کم از کم اس طرح کی پرسیکیوشن سے ہم بچے ہیں. لیکن بڑا دل دکھتا ہے ان لوگوں کے لیے, ان بہن بھائیوں کے لیے جو وہاں پر ہیں, اور جو خیر بہت خوشی کا موقع ہے, فادرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم, لیکن یہ دکھ ہماری جان ہی نہیں چھوڑتے. نہیں, آج کل تو ہر دن ایک خبر آ رہی ہے جو دل دکھاتی ہے. بالکل. اور بہت افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ پر, ایسے حالات پر کہ پاکستان میں امن کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اتنا خوبصورت ملک, اتنی ساری خدا نے اس ملک میں نعمتیں رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اسے برباد کرتے جا رہے ہیں, ہمیں قدر ہی نہیں ہے. بہرحال آج فادرس ڈے ہے, اور میں چاہوں گی کہ فادرس ڈے کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری جانیں ہم آپ سے. بالکل. کب شروع ہوا, کیوں شروع ہوا. سب سے پہلے تو جو بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہم جو خداوند یسوع مسیح کی پالنا جسے ملی, خداوند یسوع مسیح کی پرورش جس نے کی, تو ہم بھی باپ کہتے ہیں یوسف. بالکل. تو ہم تھوڑا سا آپ سے جانیں گے اور ہسٹری کیا ہے اس کی. شور. مڈیول ٹائم میں سیج کیتھلکس نے یورپ میں یہ انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ جو سینٹ جوزف ہے, جو کہ جوزف ہم لوگوں کا جو مسیح کا دنیاوی باپ ہے, اس کو دیکھ کے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو ہم آنر کرتے ہیں. تو سینٹ جوزف ڈے منایا جاتا تھا مارچ 19 کو اس زمانے میں. لیکن پھر جب ماڈرن سورسز آئیں اور پھر لوگوں نے اس کو چینج کیا, تو 5 جولائی 1908 کو فیئر ماؤنٹ ویسٹ ورجینیا میں آرگنائز ہوا کہ گریس گولڈن کلیٹن کو آنر کیا جائے, جس نے 210 فادرز کی ڈیتھ ہوئی تھی مائننگ انڈسٹری میں. آپ کو تو پتہ ہے مائننگ انڈسٹری بہت زیادہ ابھی بھی وہاں پہ بے تحاشا ڈیتھس ہو جاتی ہیں, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو کم آؤٹ آف دیٹ مائنس. تو اس نے اس کو فادرز کا خطاب دیا. صحیح. پھر 1910 میں سونونا اسمارٹ ڈاڈ انسپائر کیا اینا جاروس نے, اور اس کو پروموٹ کیا مدرس ڈے کے لیے, جس کو ہم مدرس ڈے مناتے ہیں. لیکن فادرس ڈے کو تھوڑا بھول گئے اس زمانے میں. لیکن فرسٹ فادرس ڈے سیلیبریشن اسپوکین میں ہوئی, جو کہ میں نے ابھی پڑھنے سے ہی پتہ چلا, اس سے پہلے مجھے پتہ ہے, حالانکہ میں اسپوکین بہت جاتی ہوں. وہ واشنگٹن سیارل کے بالکل ویسٹ میں ہے امریکہ کے, اور بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ فادرس کو آنر کیا گیا. ولیم جیکسن اسمارٹ سول وار ویٹرن تھا وہ, اور who raised his 6 children, اور سنگل پیرنٹ تھا وہ, اکیلا اس نے اپنے 6 بچے پالے. بہت بڑی بات ہے. The first celebration was held in June 1910. اس لیے ابھی بھی جون 19 ہی کو اس کا سیلیبریشن ہوتا ہے. پھر نیشنل آئیڈینٹی جو تھی وہ 1924 کو پریزیڈنٹ کیلون کولج نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم اس کو نیشنل فادرس ڈے منا لیتے ہیں, انکریجنگ اسٹیٹس ٹو آبزرو یہ ڈے منانے کے لیے. لیکن جو اس کو پیچ اپ کیا اس نے 1966 میں پریزیڈنٹ لنڈن جانسن نے اس کو کہا کہ یہ فرسٹ پریزیڈینشیل پروکلیمیشن ہے کہ اس کو ہم اب اسی سے جون 19 سے ہی فادرس ڈے کریں گے. And sister, you won't believe it. My daughter was born on June 19th. Oh, nice. Yeah, Sarah James. نہیں, میرے خیال میں ڈیٹ تو چینج ہوتی رہتی ہے. ڈیٹ چینج ہوتی ہے کہیں پہ, لیکن ڈیٹ وہ دن چینج ہو جاتا ہے, ڈیٹ وہی رہتی ہے. ڈیٹ جس جگہ جون 19 کو. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ 1972 میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے سائن کیا تھا لیجسلیشن. کیا بات. تو یہاں سے اس کی ہسٹری اب شروع ہوتی ہے, جو کہ ہم اب
پریزنٹ ٹینس میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ فادرس ڈے کے لیے. اچھا میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کا پھر سلسلہ آگے اور بڑھائیں تو ہم اپنی مہمان کو شامل کرتے ہیں جو اس وقت تک کال پر ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ کال پر کنیکٹ ہو چکی ہوں گی. ہنا، کیا آپ ہماری آواز سن سکتے ہو؟ آپ ہمارے ساتھ ہو؟ جی مجھے آپ کی کیسی آواز ہیں آ آپ؟ رہی ہے. جی ویلکم. آج داغ کی زینت بنی ہے آپ اس پروگرام میں. آج پہلی دفعہ آپ کی آواز سن رہے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. اور مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں کافی عرصے کے بعد بی ٹی ایل کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ لوٹی ہوں. آ جاؤ نا، واپس آ میں جاؤ. ٹھیک. لوگ مس کرتے ہیں آپ کے بارے میں، پوچھتے رہتے ہیں، تو ضرور آپ آئیں. فادرس ڈے کے بارے یا میں کیا کہو گے آپ؟ آئی وش کہ میں ادھر آپ کے زولے کے آس پاس کہیں قریب میں ہوتی. بس یہ کچھ کام کی بھی مصروفیات ہیں، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یا روٹرڈیم کوئی نہیں، کافی کسی دور ہے کسی دن زولے آپ سے. کو شامل کر ہی لیا کریں گے. دیکھتے ہیں، کوئی جی جی پاسبلٹیز بناتے ہیں. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. اچھا آپ دونوں سے میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مدرس ڈے کا بہت شور ہوتا ہے، بالکل. بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹیلی ویژنز پہ پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن فادرس ڈے کو اتنے جوش و خروش سے نہیں منایا جاتا. تو ایک فنی سا سوال ہے ایسے ہی مزہ لینے کے لیے کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، فادر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسے خاموش رہتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، سمندر کی طرح کچھ کہتا نہیں ہے. تو مائیں جو ہوتی ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ ہم بولتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اچھا وہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ایک یہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ بیٹا اور بیٹی دونوں باپ کی شخصیت کو ایک ہی جیسا سمجھتی ہیں یا دونوں کے لیے اس کی اہمیت فرق ہے؟ تو پہلے ہنا سے پوچھتے ہیں، پھر آپ کی بالکل. طرف آتے ہیں. جی ہنا. تو دو پہلے سوال ہیں، کون سے والے سوال پہ بات پہلے کروں تو میں؟ فنی والے کا جواب دیں تاکہ لوگ تھوڑا انجوائے بھی کریں نا. یا باپ اور ماں دونوں ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو. خود بھی پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ مدرس ڈے پہ شور شرابہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور مائیں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں، بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. سچی اور بات ہے نا. فادرس ڈے پہ وہ میں سمجھتی ہوں باپوں کا صبر ہے، نہ وہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور فیملیز بھی اکثر اس کو بہت لائٹ لے لیتی ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں. یہ وہی والی ہاں بات ہوگی نا کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. تو وہی والی ہاں بات یہ ہوگی. بھی بات ہے. اصل میں نا لیکن کچھ جو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے باپوں نے خود بھی اولاد کو تھوڑا سا دور کر کے رکھا ہوا تھا. ابھی اس یس. چیز میں ہاں. تبدیلی آتی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی میں بالکل نئی جنریشن میں دیکھوں تو پیرنٹس مل کے چل رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے بالکل لیے بالکل. بچے بھی فیل کرتے ہیں کہ ہر ایونٹ پہ ماں بھی ساتھ ہو اور باپ بھی ہو. ہاں جی پر پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے تو بالکل بالکل. جس نہیں، یہ زمانے سوال میں بھی ہم ہے لوگ میرے پیدا پاس. ہوئے ہیں، مجھے آگے لگتا ہے میں یہ بھی میرا تو سوال کرنے بپتسمہ والی ہوں. یا ابھی جو بھی میرے ایک اور فیملی کے کال بچے ہم تھے، نے لے ماں لی ہی ہے جا کے تو بپتسمہ کراتی تھی. کبھی فادر نے بھی نہیں پوچھا تھا باپ کدھر ہے. ہاں. صحیح بات ہے، بالکل. اب تو پوچھتے ہیں. اچھا میرے ذہن میں نا جب آپ بات کر رہے تھے نا فادرس ڈے کی ہسٹری کے حوالے سے، یس. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب آپ نے کہا کہ وہ ایک والد کا ذکر ہوا تھا کہ اس نے اکیلے اپنے بچوں کو پالا پالا. بچوں کو. تو ایک لوری میں سنتی تھی اور میں سناتی بھی ہوتی تھی اپنے بچوں کو. اچھا تو وہ کون سی لوری ہے؟ ایک فلم آئی تھی، قرض، شاید نہیں قرض نہیں تھی، رشتہ خون کا رشتہ، کچھ درد کا رشتہ، کچھ ایسا تھا. کوئی فلم نہیں تھی، اس میں کشور کمار نے ایک بڑی پیاری لوری سنائی ہوئی ہے کہ باپ کی جگہ ماں لے سکتی ہے، ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا، لوری دے نہیں سکتا.
सो जा सो जा सो जा सो जा। तो इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। तो एक शायद मेंटल सेटअप बन गया हमारा, पता नहीं क्या वजह है। ये मोस्टली ओल्ड एंशंट रवायात हैं। लेकिन आप देखें जब माँ उठती है बच्चे के लिए तो बाप का भी दिल धड़कता है। और अब वैसे भी दौर चेंज हो गया है, बिल्कुल अब वो दौर नहीं रहा। जैसे हिना ने कहा ना कि पुराने वक्तों में शायद उन्होंने, बाप ने बच्चों को अपने से आप से थोड़ा सा दूर कर दिया, थोड़ी रिस्पेक्ट बोलकर, या पता नहीं क्या था वो रिवायात थी। डायपर नहीं चेंज करते थे। हाँ सही बात, अब सब कुछ होता है। आप गोद बच्चे में आप भी जो नहीं उठाते थे, बोतलें भी नहीं छोटा उठाते बच्चा थे। जो हाँ। था अब एक जो खास नई उम्र तक गोद जनरेशन में भी नहीं है उठाते थे। वो बच्चों को उठाते हैं, नैपी चेंज करते हैं बिल्कुल। और उनको दूध भी पिलाते हैं बॉटल का, बिल्कुल क्योंकि ये जो है ये जो क्लोजनेस पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हिना, दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या दूसरा सवाल बाप कि की भी अहमियत बाप बेटे और या माँ बेटे के किसके लिए नज़दीक ज्यादा यकसा होती इम्पोर्टेंट है, है? बेटे के लिए या बेटी के लिए? सॉरी, दोबारा से प्लीज, सुनाई नहीं दिया, हम बात कर रहे थे हम जी। दूसरा वाला सवाल दोबारा से रिपीट कीजिएगा जरा। दूसरा सवाल ये था कि बाप की शख्सियत की अहमियत या उसके पहलुओं की जितने भी पहलू होते हैं उसकी शख्सियत में, उनकी अहमियत बाप बेटे के लिए भी उतनी होती है और बेटी के लिए भी उतनी होती है, या उनमें कुछ फ़र्क होता है? जैसे कहा जाता है, मैं फर्क इसको होता इजी है। कर देती हूँ, कहा जाता है कि जी बाप की मोहब्बत बेटियों के दिल में ज़्यादा होती है और माँ से ज़्यादा ये बेटों की अटैचमेंट होती है। तो हाँ आप क्या जी, कहोगे इसमें? ये एक नेचुरल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल भी ऑपोजिट से अट्रैक्ट हो करते हैं, और ये वो चीज है जो कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालती है कि जहाँ मोहब्बत की रेशो की बात आती है तो माँ की जो मोहब्बत का झुकाव है ना वो बेटों की तरफ ज्यादा होता है, और बाप की जो मोहब्बत का झुकाव है वो बेटियों की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन इम्पोर्टेंस दोनों की प्रैक्टिकली फर्क होती है। जब हम्म घर में काम करने की बात आती है तो माँ का साथ देने वाली बेटी होती है प्रैक्टिकली, बेटी होती है। और जब बाहर बाप का साथ देने की बात होती है ना तो वो बेटों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। बाप भी कहीं भी बिल्कुल जाना है वो अपने बेटे को साथ लेके जाता है ताकि मेरा बेटा मुझे देखे कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में इसने भी एज अ हेड ऑफ द फैमिली घर को लेके चलना है और वो ये सब बिल्कुल। चीजें सीखे। फिर बेटियों को अब इस जमाने में कुछ मैंने चेंज देखा है, क्योंकि मेरे भाई की बेटी है, मैं देखती हूँ वो अपनी बेटी को साथ लेके जाता है, बड़ी को खास तौर से। तो क्यों? क्योंकि उसका बेटा नहीं है और वो समझता है ये मेरे बेटे हैं, तो बिल्कुल वो अब उनको अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। मगर अगर मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाऊं तो लड़कों वाले काम मेरे वालिद और मेरी वालदा जो है वो कहते थे बाहर के काम लड़के, घर के काम लड़कियां। तो लेकिन ऐसे ही। इमोशनल अटैचमेंट बाप की ज्यादा होती है बेटियों के साथ। लेकिन क्या आप समझते हो कि ये जो दौर चेंज हुआ है ये कैसे हो गया? क्या पिछले दौर में जो हो रहा था वो कोई बाइबल की तालीम थी या कोई हमारी मजहबी तालीम थी, किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता हो, या फिर वो कल्चर कहीं डेवलप हो चुका था? अब क्यों चेंज आया है? ज़माने में क्या ऐसा आ गया है, क्या हो गया है कि बहुत चेंज आ हमने गया? ना अब हम ये नहीं देखते। जो अब वो हमारी जो नई फिल्म आई जनरेशन है है, ना, मैंने एक पुरानी फिल्म का जिक्र किया, अभी नई फिल्म जो आई थी आमिर खान की, उसमें वो कहता है कि हमारी बेटियां बेटों से कम है के। या तो अब ये सोच आई है, तो क्या वजह है इसकी? सिस्टर जी आप बताएं, फिर हिना से पूछते हैं। 20th सेंचुरी में औरतों ने आप देखें ज़्यादा काम करती हैं। अब आप अमेरिका में देखें तो मोस्टली वुमन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली प्रोवाइडिंग बिगर पे चेक्स। तो आप उसको देखें कि औरतें ही घर चला रही हैं अब, और वो घर में भी काम करती हैं और बाहर भी करती हैं। आदमी भी काम करते हैं लेकिन उनका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोअर हो गया है, क्योंकि एक चेंज आया है दुनिया में कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। और जब से औरतों ने
تو وہ تنظیم جو ہے عورتوں کی اور آگے موومنٹس جو ہوئی ہیں اور ان کو لبرٹی ملی ہے, ووٹنگ رائٹس ملے ہیں, امریکہ میں سب سے پہلے ملے, تو اس وجہ سے ایک قسم کی وومن امپاورمنٹ ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی ہنا, آپ کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ میں سسٹر جی کی بات سے اگری کرتی ہوں, کیونکہ میڈیا نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس سوچ کو بدلنے میں, اور بالکل اسکولز نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس سوچ کو بدلنے میں. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی. میں اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں پڑھاتی تھی, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جیسے سوئنگ کی اور خانہ داری کی کلاس بچیوں کے لیے تھی, ویسے ہی لڑکوں کے لیے بھی تھی. بالکل بہت گڈ. اچھی بات. اور وہ ایک کو ایجوکیشن ادارہ ہے, اور میرے لیے وہ, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی لیول پہ رکھ کے زندگی کے لیے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, کہ کل کو اگر کوئی قمیض کے اندر کوئی وہ بٹن لگانا ہو تو یہ لڑکا خود لگا سکے. لگا سکے, اگر کوئی بالکل. چھوٹے موٹے, ہاں جی, چھوٹی موٹی اسٹیچنگ کرنی ہو تو یہ لڑکا خود کر سکے. یہ نہ سوچے کہ میں لڑکا ہوں تو یہ میں کیوں کروں, یہ میری بیوی کرے, یہ میری بہن کرے, یہ میری ماں کرے. نہیں, اسکول بالکل ٹرینڈ کر رہا تھا. تو میں بالکل. سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ, اور یہ جو ہمارے ماڈرن ڈیولپمنٹس ویسٹ سے آئی ہیں نا, یہ جو ہم نے گورے فادروں کو دیکھا اپنے کام خود کرتے ہوئے, اس نے بھی بہت چینج کو پروموٹ کیا. بالکل, یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جی سسٹر جی, بہت اچھا لگ رہا ہے, بات چیت بہت مزے کی ہو رہی ہے. شاید لوگ بھی انجوائے کرے ہوں گے, وہ تو ہمیں پھر کامنٹ سے پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کتنا انجوائے کیا. ہمارے ساتھ ایک نوجوان بیٹی ہے, اس سے پوچھتے ہیں کچھ سوالات اس حوالے سے. جی سونل, آ چکی ہیں آپ ہمارے ساتھ, کال پر ہیں؟ جی بالکل, میں یہیں پہ ہوں. ہاں جی, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام داغ میں. اور تھینک آج یو کا یہ ایپیسوڈ واحد ایپیسوڈ ہے شاید, جو کہ بڑی خوشی سے کر رہے ہیں ہم, کیونکہ آج ہم فادرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جی کیا کرتی ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا ابھی اپنا جو تعارف بتا ہوں دیں. ہنا کا تو میں نے کروا دیا تھا, آپ اپنا خود تعارف کروائیں. جی, میں سونل ہوں, اور میں جو ہوں ابھی میں نے اپنی اسٹڈی جو ہے فنش کی ہے, اور ابھی فی الحال جو ہے میں جاب کرتی ہوں امیگریشن آفس میں یہاں پہ. اور ساتھ میں جو ہے نئی شادی ہوئی ہے, تو ہاؤس وائف بھی ہوں ساتھ میں, تو تھوڑی بہت ذمہ داریاں نبھاتی ہوں. اوکے. ایک کام کا ذکر نہیں کیا آپ نے, کہ ہماری جتنے بھی پیپر ورک ہوتا ہے BTL TV کا, وہ بھی سونل دیکھتی ہے. اچھا جی اچھا. ہاں جی, بالکل. تو ہماری ایکٹیو ممبر ہے اس ٹیم کی, اچھا. BTL کی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ادارہ ہے IND, امیگریشن کا جو ادارہ ہے, اس میں جاب کرتی ہیں. اچھا, آج فادرس ڈے کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے, تو میرے پاس آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو, کون سا فادر جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, جو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھے بچوں سے, تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو, یا پھر جو دوست ہو؟ اور پھر میرے دوسرا یہ خیال سے سوال اس میرے کے ساتھ جڑا ہے کہ ایکسپیرئنس. آپ اپنے والد کو کہاں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں بالکل, میرے ایکسپیرئنس سے جو ہے ایک فادر جو اپنے بچوں کے ساتھ دوست ہوتا ہے, وہ جو ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے. اپنے لیے اس طرح کہ اس کا کانٹیکٹ پھر ساری زندگی رہتا ہے, اپنی دل کی چیز اور اپنے بچوں کی دل کی باتیں بھی وہ جان سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے بچے بھی جو ہے ایزیئر فیل کرتے ہیں اس فادر کے ساتھ بات چیت کرنا, اپنے دل کا جو ہے جو بھی بوجھ ہے, خوشی ہے, ہر چیز اس کے ساتھ, اس فادر کے ساتھ ایزیلی شیئر کر سکتے جو دوست ہے, دین دا ادر وے اراؤنڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو
آپ کیا سمجھتے ہو کہ سارے بچے آپ ہی کی طرح سوچتے ہوں گے؟ آپ ایک بیٹی ہو تو کیا بیٹا بھی ایسے ہی سوچتا ہوگا؟ میں اگر سچ بولوں تو ایک بیٹی کا نا اپنی ماں سے پھر بھی ایزیلی جو ہے فرینڈشپ ہو جاتی ہے، وہ کئی چیزیں جو ہے شیئر کر لیتی ہے۔ ایک جو لڑکا ہوتا ہے نا، اس کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس کا اچھا دوست ہو، میرے بہت حساب سے اچھا، مجھے لگتا بہت ہے جو اچھی بات ہے۔ جو ہوتا ہے، کیونکہ ماں سے وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کر پاتا۔ ماں کا جو ہے ایک ایکسپیرینس بھی الگ ہوتا ہے بیٹے کے حساب سے، وہ تھوڑا سا ماں تھوڑا سافٹ ہوتی ہیں، تھوڑا زیادہ ہی کیئرنگ ہوتی ہے، تو کئی چیزیں چھپا لیتا ہے ماں سے کہ مما کو پرابلم ہو جائے گی، مما کو جو ہے دکھ ہو جائے گا یا کچھ، تو کتنی چیزیں نہیں کر پاتا۔ پاپا دیٹ اسی اس میں جو ہے پاپا کے ساتھ جو ہے اگر دوستی ہو تو اس کے لیے کئی چیزیں آسان ہو جائے گی، کئی راستے اس کے لیے چوز کرنا جو ہے شاید بہتر ہو جائے گا، کئی غلط راستوں پہ نہیں جائے گا، کئی اچھے راستے دکھا سکتا ہے آپ جو دوست ہو۔ بالکل۔ اچھا، ایک ہینا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ماں سے محبت ہوتی ہے بچوں کی، اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، مدرس ڈے بھی بڑی خوشی سے اور بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا۔ لیکن باپ کے لیے جو رسپیکٹ، جو پیار ہوتا ہے نا بچوں کا، اس کا لیول ایک الگ لیول ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ آپ لوگ ذرا اس پروگرام میں آج ڈسکرائب کریں، کیا وجہ کیا ہے اس کی، کیا ہوتی ہے وہ؟ تو پہلے ہینا سے پوچھتے ہیں، پھر سونل کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ Sure. تو میں تینوں سے آپ لوگوں کا اوپینین لینا چاہوں گی۔ کیا کہوں سچ میں؟ بولنا ہے، سچ۔ جی پتا چلو نہیں، میں اگر بات ہم شروع کرتی ہوں، میں سسٹر بات جی شروع سے کرتی پہلے ہوں۔ اوپینین لے میں لیں تو میرے جو امی تھی نا، وہ ہمیں ڈانٹ بھی جی لیتی ہیں، مار بھی لیتی تھیں، تو ہمیں کچھ پرابلم نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا غصہ آتا تھا بس۔ لیکن ہمارے ابو جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی بھی بات کر دیتے نا، وہ ایسی جا کے لگتی تھی کہ بالکل ابو نے کیوں ایسے بول دیا، ابو کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ جو لیول ہوتا ہے نا، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں، وہ بتائیں ذرا۔ ایکچولی میں صحیح بتاؤں، میرے ابو کی جو خاص بات ہے، ہاؤ آئی فائنڈ ہم ڈفرنٹ فرام مدرز فادرز، انہوں نے جو سلوک والی بات ہے نا، سلوک والی، وہ ہم لڑکا میں، ہم بہنیں تھی دونوں، بھائی ایک تھا، بٹ ایک جیسا کیا ہے تینوں کے ساتھ۔ میرے ابو نے ہم پر آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر ان کا ایک نظر ہی کافی تھی۔ یہی بات ہے، اسی نظر کی بات کر رہی ہوں میں۔ کیوں؟ وہ میرے لیے ان کی جو گھور کے دیکھنا تھا نا، وہ ایک نارمل بات تھی، میں نے کبھی مائنڈ ہی نہیں کیا۔ اچھا، پھر آپ کو ہم اس سوال سے الگ کر دیتے ہیں، سونل کی طرف آتے کیونکہ اس لیے میں بتاتی ہوں، نہیں دکھ تو ظاہر ہے بےعزتی محسوس ہو کرتا ہے۔ کوئی بچہ دیکھو، جو ایک بچہ جسے بولنا بھی نہیں نہ آتا، ڈانٹ بالکل کے یا غصے سے یا گھور کے اسے دیکھو اور مسکرا کے دیکھو، اس کے ایکسپریشنز آپ کو بتائیں گے ہاؤ ہی فیلز۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو ہاں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں ڈانٹے یا باپ ڈانٹے، ایک ہی جیسی بےعزتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ہم عادی ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے۔ ہاں، میری جو امی کا تھوڑا غصہ تھا نا، وہ تھوڑا سا سخت تھا اور تھوڑا لمبا چلتا تھا، پر میرے ابو کا غصہ ایسا تھا کہ بس گھور کے دیکھ لیا، پتہ چل گیا وہ ناراض ہیں، یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی۔ اور جب وہ باہر سے گھر واپس آتے تھے، then he had a smiling face, finished، ہاں، بس نائس اتنا سا تھا۔ تو اسی لیے میں نائس۔ نے کہا ان کا گھورنا مجھے برا تو لگتا تھا کہ کیوں غصے سے دیکھا ہے، مگر وہ مجھے پتا تھا یہ بھی باہر سے چکر لگا کے آئیں گے تو پھر یہ مسکرا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سونل، آپ کیا بولو گے، کیسے پول کھولو گے؟ سوچنا پڑے گا۔ سوچنا پڑے گا۔ نہیں، ہاں نہیں، چلے ہم آپ لوگوں کا سوچو جب تک ایکسپیرینس سسٹر جی سے پوچھ بالکل لیتے ہیں۔ جی شور، سسٹر جی۔ میں بتاتی ہوں اپنے گھر کی بات۔ جی
تو میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرے ہسبینڈ بہت لینینٹ ہیں اور میں بہت ٹف ہوں بچوں پہ. لیکن جب اگر ناراضگی ہو اور میں ڈانٹ دوں تو دوسرے دن بات کریں گی اور اسی دن چاہے. لیکن اگر میرے ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا بچوں کو مہینوں تک بات نہیں کریں گے. تو اٹ از اے نیچرل تھنگ کیونکہ ہم لوگ ان کو ڈسٹنٹ کرتے ہیں. جیسے ہینا نے بتایا کہ لڑکیاں کلوز ہوتی ہیں ماں سے, دے کین شیئر ایوری تھنگ, دے آر لائک دیئر بیسٹ فرینڈس. تو وہ چیز جو ہے وہ بہت کلوزنس پیدا کر دیتی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے وہ اگنور کر دیتی ہے, ارے یہ تو میری دوست ہے, اس نے تو کہہ دیا. لیکن اگر باپ نے کہا تو وہ دل میں رکھتے. تو دیکھیں نا اندر کی بات باہر آئی نا کہ ڈسٹنس تو کہیں ہے, ڈسٹنس تو ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی. لیکن ہے اور وہ رہے گا انلیس دا پاسٹ. یہ جو جیسے سنگل فادر ہیں, اگر وہ پرورش کر رہا ہے بچوں کی, دین اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا ہے بچے نہیں, بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ڈھونڈتی ہیں کسی کو, کسی اور کو, کہ ہم بالکل کہ باپ ہے نا ان کو اتنا یہ نہیں کہہ سکتی. تو وہاں پہ بھی یہ رہتا ہے. رائٹ, ایسا ہے. لیکن دکھ کی بات ہے. جی سونل, آپ کیا بولو گے؟ ہمارا ایکسپیرینس سب کچھ ایسا, ہم تینوں بہنوں کی طرف سے ہی بولتی ہوں کیونکہ ہم بہت ایک لانگ پیریڈ کے لیے ہم جو ہیں 3 بہنیں رہی, پھر ہمارا بھائی آیا. تو کیا نام ہے, ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ مما سے ہمیشہ بہت اچھی دوستی رہی. مما کے ساتھ جو ہے نا مذاق, اٹھنا بیٹھنا, مطلب کافی اچھا رہا. اور پاپا کے ساتھ بھی دوستی تھی. میری سب سے چھوٹی بہن تو ہر چیز پاپا کے ساتھ پہلے شیئر کرتی ہے اب تک. بلکہ پر جو ہمارا ہے وہ ماما کے ساتھ جو ہے نا, پہلے جا کے کچھ بھی ہوتا تھا ماما کو جا کے بتانا ہے, پھر پاپا کو بتانا ہے. لیکن وہ ویلیڈیشن لک جو ہے نا وہ پاپا کی آنکھوں سے چاہیے تھا. ماما نے چاہے بولا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے, نہیں چلو اچھی بات ہے, لیکن وہ ایک نظر پاپا کی ضرور چاہیے جس میں پاپا یا تو تھوڑے سے ہوں فارم کے نہیں اچھا نہیں ہوا, یا پھر ہو کہ نہیں یہ بہت اچھا ہو گیا. وہ جو لک ہوتا ہے نا وہ پاپا کا ہی چاہیے ہوتا ہے. صحیح. اور وہ وہی رہے گا, وہ رہیں گے. وہ ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے. وہ اس لیول کو ہم کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے. بالکل. میرا خود کا یہ تھا کہ مطلب اب بیٹیاں ہیں تو ان سے میں یہ کہوں کہ کیوں ایسا نہیں ہے. میرا خود کا یہ پرابلم تھا کہ امی جو کہہ رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن ابو جو کہہ رہے ہیں نا وہ بہت اہم ہے. وہ اس کی اہمیت ہی فرق ہے کہ ابو نے کہہ دیا نا بس اب تو ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے, اور اس بات سے ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ فادر ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. کیونکہ خدا نے اسے گھر کا سربراہ بنا کے ہمیں ہماری فیملی کو ایک تحفہ دیا ہے. بالکل. تو جہاں پر والد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جن گھروں میں ہم دیکھتے ہیں یہ لک ان کو نہیں چاہیے ہوتا, وہ خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اس خاندان میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا, ان کی ویلیوز بالکل ختم ہو جاتی ہیں. تو فادر کو یہ ویلیو دینے کے لیے ماں کا اور بچوں کا آپس میں ایسا رشتہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ماں وہ رسپیکٹ بلڈ کرتی ہے. بالکل. باپ کا لک تبھی وہ ویسا رہتا ہے جب ماں نے انہیں سکھایا ہو کہ یہ اس کی جو شخصیت ہے وہ تم لوگوں کے لیے اس طرح کی اہمیت رکھتی ہے. جب وہ ماں نے نہیں سکھایا, بچوں نے نہیں سیکھا, تو وہ گھر میں نے دیکھا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں رہ جاتا باقی. پھر باپ کو خود بھی اس ویلیو کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, اور باپ کرتا ہے, تو پھر وہ وہاں اس جگہ پر بیٹھتا ہے, اس جگہ پر ہم اسے دیکھتے ہیں. جی سسٹر جی, آج کا پروگرام بہت اچھا رہا. تو سونل اور ہنا, ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنی. اور آج جو ہے نا وہ ہم بیٹیوں نے مل کر فادرس ڈے سیلیبریٹ کیا ہے. تو کیونکہ یہ پروگرام زیادہ تر ہم خواتین کے لیے کرتے ہیں اور عورتیں ہی ہم آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں, تو آج ہم نے کسی بیٹے کو شامل نہیں کیا اور بیٹیوں کی نظر سے باپ کو دیکھا ہے. بالکل.
तो आप दोनों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और आप सबके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना वक्त दिया और इस प्रोग्राम को देखा। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं आप सबको, हम दोनों की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.